صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں ان کے لیے جان قربان کر دوں گا۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں وہ ایک نمبر کا جھوٹا انسان۔ میں بتاؤں کہ آج ہم کس کے غلام رہ گئے؟ جب میں یہ چیز بتاتا ہوں، شادی نہ میرے باپ کی جاگیر ہے نہ کسی کے باپ کی جاگیر ہے۔ شادی ایک سنت ہے، اس کو سنت کی طریقے سے ہی کرو۔ جب غلامی کا آپ دعویٰ کرتے ہیں تو غلامی پکی کرو، الفاظی نہیں عملی کرو۔ تو جب بات شادی کی آتی تو ہم اس کو کس طرح لیتے؟ کھانا نہیں پکائیں گے، زیادہ اتنے آئٹم نہیں رکھیں گے تو محلے والے کیا بولیں گے، ویسا ڈیکوریشن نہیں کریں گے تو رشتہ دار کیا بولیں گے، ساز و سامان نہیں مانگ رہے لڑکے والے، پھر اگر ہم نہیں دیں گے سارا معاشرہ دیتا ہے، ہم نہیں دیں گے تو کیا کہیں گے لوگ، بیٹی کو تانے دیں گے، اس کی زندگی نرک ہو جائے گی، ان کے 3 بیٹے ہیں، میری چھوٹی بیٹی کو میں دینا پڑتا۔ یہ لوگوں کے ڈر کے غلام ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے، یہ ایکچوئل غلام ہے۔ آج ہمارے ماں باپ کو کچھ ہو جاتا ہے، ایک میری ماں ہے، وہ مجھے کہہ دے گی، سپوز ہم سب سے اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، بے انتہا محبت کرتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ آپ کے والدہ آپ کو کہہ دے کہ بیٹے یہ چیز مت لاؤ گھر میں، مجھے تکلیف ہوگی، تو آپ لے کے آتے، اس سے میں مر جا رہی ہوں، سب کچھ بھی ہو ایکسپائر ہے، لے کے جاتے ہو چیز گھر میں آئندہ، کیوں؟ کیونکہ اس سے امی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ وہی عمل ہم آپ ساتھ کے ساتھ کر رہے ہیں، ہماری شادیوں میں وہ چیزوں کو لا رہے ہیں جس سے آپ سب کو تکلیف ہے، جس کو انہوں نے منع کیا تھا، ہم لے کے آئے۔ ویسٹرن میں آج سے 6-7 سال پہلے، 10 سال پہلے یو ایس میں، امریکہ میں وہ بلونس لگاتے تھے، فائر والی انٹری ہوتی تھی، ڈھونڈ کے لے کے آئے، ارے وہ ایسا کرا میں ایسا کرتا ہوں، وہ ایسا کرا میں ویسا کرتا ہوں، بڑا سے بڑا فنکشنل، بڑے سے بڑے گاڑیاں، بڑے سے بڑا کھانا، بڑے سے بڑا ڈیکوریشن، انٹریاں، وہ یہ ساری چیزیں کس واسطے؟ ان کا میں بھی کرتا ہوں۔ ارے دادا تم وہ ڈھونڈ کے لے کے آ رہے، ساری چیزوں کو لے کے آ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کونے میں چھوڑ دی، اس سے نکاح کامیاب ہوگا ہوا؟ روز محشر کون آئے گا ساتھ بتاؤ؟ امی آئیں گی، والد صاحب آئیں گے، والدہ آئیں گے، رشتہ دار آئیں گے، محلے والے آئیں گے، جس کو تم ڈر رہے کوئی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور کہیں گے میری امت میری امت میری امت۔ اتنے پیارے آقا، اتنی پیاری چیزیں، انہیں معلوم تھا اگر میں نکاح کو مشکل بناؤں گا تو میری امت ختم ہو جائے گی یہ چیز کرتے کرتے، اسی لیے انہوں نے چھوٹے سے الفاظ کہا کہ میں نکاح کو بالکل آسان طریقے سے کرنے کی اجازت دیتا ہوں اور میں کر کے بھی دکھایا۔ پھر آج ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہنے فخر ہوتا ہے، ان کے عمل کرنے شرم آ رہی، ارے نہیں کیا بولیں گے محلے والے، کچھ نہیں بولیں گے، کھا کے گالی دیں گے، پھر رونے لائیں گے۔ ایک بہت فیمس قصہ ہے ہمارے حضرت کے ساتھ والا، ایک باپ ہے اپنی بیٹی کو جہیز میں خوب سامان دیا، خوب ایسا سامان کہ کچھ کمی نہیں ہوئی، سوئی سے لے کے سب کچھ دے دی، بڑی گاڑی ہے، بڑی گاڑی بھر کے سامان ہے جہیز کا۔ اب کیا ہو گیا، بارش ہوگی، گاڑی کیا ہو گئی، کھڈے میں ٹک گئی، کھڈے میں ٹک گئی گاڑی، کھڈے میں ٹکنے کے بعد کیا ہو گیا، وہ تو گلی والے آ گئے، رشتے دار آ گئے، ارے وہ گاڑی اٹک گئی، نکالو جہیز کی گاڑی ہے، نکالو نکالو، گاڑی کو نکال رہے، پیسہ نکالتے، اب وہاں پر تھوڑی مٹی ڈال رکھی کر کے، مٹی نکالنے کے لیے کچھ لیتے نا، پر تھوڑا بولتے دیکھیے، تھوڑا ہی بولتے ہیں تھوڑا، تو اب کیا ہو گیا، اب تھوڑا مٹی نکالنے سے تھوڑا لائے روڈ پہ گاڑی تو ادھر ادھر جڑ رہے، تو اب انہیں کیا ہوا، ایک بندہ ارے جہیز بہت کیے کرتے ہیں ان کے باپ، ذرا چیک کرو اس میں تھوڑا گیا کیا، چیک کرے تھوڑا نہیں ملا، کیا دیا تمہیں تھوڑا نہیں دی، لیکن کیسے تم کچھ بھی دے رہے ہو، کہیں نہ کہیں اس کو نکلتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، سنت کے حساب سے کرنا ہے نکاح۔ کیوں کرنا ہے آپ کو بتاؤں؟ اچھا ایک سوال آپ لوگوں سے، میں آپ لوگوں کو ایک دم دل سے جواب دوں گی، ایسا میں کو دیکھ کے اور جو دل میں ہو، اب میں کہوں آپ کو کہ صبح کل سے چھوٹی شادی ہونے والی ہے، کل سے چھوٹی شادی ہونے والی ہے،
وہ بالکل مصنوعی طریقے ہو سکتی کیا؟ شادی میں 10-12 لوگ، نہ ہلدی نہ مہندی نہ بارات نہ شادی خانہ، نہ دولہا نئے نئے مہنگے کپڑے پہنا نہ گھوڑا پہ جانا فارچونر تھا، ہو سکتی ہے سر سے؟ نہیں ہو سکتی نا، مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ ارے بھائی سڑن کیسا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. دولہا کھانا لینے کیا بہت اچھی کو پیسے دیے اور شادی خانے والوں کو پیسے دیے، شیروانی 20,000 کی سلا لیا، سوٹ سلا لیا، امی دلہن کے واسطے کپڑے لینے گئے، پورے رشتے دار گانا پہنچ گئے ہزاروں لاکھوں روپے کے. کل کیسا ہو سکتا؟ یہ ایک ہمارا اندر کا ایک شیطان ہے جو روک رہا. ایک لمحہ یاد کرو، میں بھی بول رہا ہوں، ایک میرا دوست تھا لاک ڈاؤن میں، 4 گلبرگہ سے آئے 4 دوستوں ان کے جگری، اور چاروں نے صرف شادی ولیمے کے 2 دن کے کپڑے 1.5 لاکھ کے خریدے. کتنے؟ 1.5 لاکھ کے. فل پیسے والے 1.5 لاکھ کا جو دولہا دے رہا، دولہے کا تینوں دوستوں ہوش لے. اب شادی خانے کو پیسے، کاروں کو پیسے، اس کو پیسے، اس کو پیسے، دبا کے پیسے دے دیے. شادی جب تھی اس دن لاک کر کے 1.5 لاکھ. اب مہندی لگانے فون کر کے بلا رہے پھپھو کو، خالہ کو، کوئی آنے کا نام نہیں کر کے نہیں آتے. ہم لوگ آپ لوگ کر لو، گھر کا گھر میں جو بھی تھا کر لیے، کوئی نہیں. 3 بہنیں ہیں، 3 بہنوں کی شادی ہوگی، 3 مہینے میں نکاح ہو جانا ہے. کب جا رہے نکاح میں؟ فجر کی نماز کے بعد. ابھی سورج بھی نکلے اڑ گئے، پانی نہیں ڈالے نارمل. اب مہنگی شیروانی تھی، پہن لینا نا، شیروانی نہیں پہن لی، فارچونر کار میں جانا، بھگے لگا کے لائن بازا، کچھ نہیں. سامنے گاڑی ٹھہری ہوئی تھی، کار 7 سیٹر لے لیے. ارے شیروانی کی مہنگی لے کے آنا ہے، دوستوں کا ہے، دوستوں کو نہیں ہوگا نہیں آتے بولے، کوارنٹائن ہے اور بولے نہیں آتے بولے. دوستوں کے کپڑے دوستوں کے، ان کے کپڑے اچھا تھا مہنگا پہن لے. نہیں بھائی 4 لوگوں میں کیا پہن لو کپڑے؟ جو جمعہ کو ریگولر پہنتے تھے وہ پہن لیے. اور گئے کون کون؟ بڑے بھائی جان، بڑی بہن، بچے گھر میں سونے بھی، والد والا، بس گئے. جانے کے بعد سردی ہو رہی تھی، وہاں پہ چائے پی کے آ گئے. جیسے چائے نہیں پیتے تھے صبح گئے بول کے چائے پی کے دلہن کو لے کے آ گئے. پاس والوں کو نہیں معلوم، پاس والوں کو معلوم ہوا تو کیا ہے، فوراً کر کے بولتے ارے بھائی وہاں سے دلہن ہے اس کو لے جا کے 15 دن کوارنٹائن کرتے. پاس والوں کو معلوم ہونے نظر کسی کو معلوم نہیں. ولیمے کا بھی کھانا گھر میں چلنا بنا کے 3 بہنا دلہن کے باپ ماں 2 دن میں آ کے ولیمے کا کھانا ختم. کتنا سمپل ہو گیا. کوئی بولے ان کو آلریڈی شادی خانے کے پیسے چلے گئے، باورچی کے چلے گئے، کھانا ایسے چلے گئے، آئٹم چلے گئے، سب چلے گیا. ایک سال بیٹھ کے کھا لینا ہو. کتنی سمپل. کوئی بولے تو ان کو کرو ایسا بول کے نہیں. ان کو ڈر تھا پولیس والے پکڑ لیں گے اس لیے 4 لوگ آ گئے. ان کو ڈر تھا بیماری ہوتی اسی لیے 4 لوگ آ گئے. ان کو ڈر تھا ہم کو پکڑ کے روم میں بند کریں گے 10-15 دن بول کے اسی لیے 4 لوگ آ گئے. سمپل کرے. آخرت کا ڈر نہیں ہے، اللہ نہیں پکڑے گا. روز محشر جو بچیاں یتیم ہیں جس کی شادی نہیں ہو رہی مر گئی، وہ ایمان نہیں پکڑیں گی. ایمان نہیں ہے ہمارے میں. دکھاوے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں. کوارنٹائن 15 دن بند کر رہے تھے بول کے ڈرتا. روز مرنے کے بعد خبر میں پڑے رہنا ہے صدیوں صدیوں، اس کا ڈر نہیں ہے. جس کے دل میں ایمان ہے آپ سے سچی محبت کرتے یہاں پہ ہاتھ اٹھاؤ اور وہ عہد لو. مسجد میں بیٹھ کے آپ وعدہ کرو کہ میں وہ پکا سچا غلام ہوں جو الفاظ نہیں فیصلے لیتا ہوں. وہ شادیوں کو بائیکاٹ کروں گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے. میں ان شادیوں سے ناراض ہو جاؤں گا، وہ شادیوں کو جانا بند کروں گا، ان لوگوں سے دوری اختیار کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے منع کی اس چیز جیسی شادیاں کریں. ہے کوئی یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پکی محبت کرنے والا؟ ہاتھ اٹھاؤ. دیکھو آج ہم چھوٹے ہیں، کل ہم بڑے ہو جائیں گے. اور اپنے گھر میں سب سے پہلے کہو کہ امی مصنوعی طریقے سے نکاح کرنا ہے. جب عمر ہو جائے گی آپ کی بالکل مصنوعی طریقے سے. یہاں آنے کا مقصد ایک ہی ہے، آئے ہم آپ کے پاس بات پہنچائے. یہ چیز صدیوں سے ہوتی آ رہی ہے لیکن کیسے ہو رہے ہیں؟ صرف جلسوں میں، تقاریروں میں، جذبات میں بول رہے چلے جا رہے. گراؤنڈ لیول پہ کچھ بھی کام نہیں ہو رہا. ہم نے کر کے دیکھا ہے پریکٹیکلی. اب انشاءاللہ ہمارا کام پورا قریب الختم پہ ہے، ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ. اب یہاں سے ایک ایسا قانون بننے والا ہے کچھ ہی مہینوں میں، جو قاضی صاحب جس کسی کا بھی نکاح پڑھاتے
سب سے پہلے وہ ویریفائی کرنا کیا وہ جہیز دیا یا نہیں. ڈیمانڈ کر کے لیا تو بالکل نہیں پڑھانا, انفارم کر دینا. اگر خوشی سے بھی آج کل کیا ہو رہا ہے چیز, آج کل بہت ہائلائٹ ہو رہا. کیا ہو رہا بولے تو لڑکے والے نہیں مانگ رہے, لڑکے والے دیوانش نہیں کرنے کے میرے کو یہ ہونا ہو رہا, لڑکی والے خوشی سے دے رہے. ارے بھائی ہم تو کچھ بھی نہیں مانگے, وہ دے رہے. وہ اس لیے دے رہے کیونکہ ان کے اوپر بوجھ ہے, ماحول کا بوجھ, رشتے داروں کا بوجھ, محلے والوں کا, برادری کا, رشتے داروں کا بوجھ ہے. کہیں نہ میری بیٹی کو تانے دے, ٹارچ, یہ ظلم دے کر کے وہ بوجھ سے دے. کوئی بات خوشی سے نہیں دیتا, دینا ہی ہے وراثت میں حصہ دے کے بتاؤ. خوشی سے دے رہے تو وراثت میں حصہ دو, اعلان کرو جی کہ میری بیٹی کو یہ وراثت میں حصہ دے رہا ہوں. کسی کے باپ کے منہ پہ الفاظ نہیں ہے, وراثت بولتے کاپتے. ایسا کھانا پسند ہے مسلمانوں کو, ایسا نہیں دینا ہے, خوشی سے دینا ہے. 10 نہیں 5 دو, 5 نہیں 2 دو, 2 نہیں 200 دو, وراثت میں حصہ دے کے بتاؤ کہ بیٹی سے محبت اگر کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے, شریعت اجازت دے رہی ہے چیز کی. جو شریعت روک رہی ہے وہ کرنے کے ہمیں فخر محسوس ہو رہا ہے, اور جو چیز شریعت اجازت دے رہی ہے کھل کے کرو, اس سے دور بھاگ رہا ہے. تو جنت ہم سے دور بھاگے گی یا ہم جنت سے دور بھاگ رہے ہیں؟ آپ خود دیکھو, اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دو. میں آج یہاں سے چلا جاؤں گا, لیکن کچھ نوجوان یہاں پہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. کون ذمہ داری لے گا یہاں پہ اس چیز کو آگے پہنچانے کی؟ کوئی ہے ایسا نوجوان؟ اس کام کو آگے کون لے کے جائے گا؟ ہم سے کنیکٹ کون رہیں گے؟ انشاءاللہ رہیں گے نا. جب بھی کہیں نکاح ہو رہا تو آپ ایک ٹیم بنا کے جائیے, جا کے واپس گھر میں ان کی دعوت دیجیے کہ دیکھیے یہ چیز غلط ہے, یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز نہیں ہے, یہ چیز مطلب ہم انسانیت, ہم ہمارے فائدے کے لیے, کسی کی دشمنی ہے اس سے دشمنی نکالنے کے لیے یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں, بس آقا کی بات پہنچانے کے لیے جائیں گے. انشاءاللہ کریں گے, نہیں کریں گے؟ دیکھو اگر آج یہ ہمارا چھوٹا چھوٹا عمل آخرت میں ہمارا نجات کا سبب بنے گا انشاءاللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا بہت بڑی ہے, دنیا تو بہت بڑی ہے, ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں, بھائی تم اکیلے کیا کر سکتے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. مجھے یقین اس بات پہ, سب سے پہلے یقین مجھے میرے اللہ پہ, دوسرا یقین میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں, بس آقا نے جو بتایا وہ راستہ بتا رہا ہوں. اور نبی کے غلام پاگل اتنے ہیں کہ آگ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں. جو سچا اور پکا ہے وہی ہمارے ساتھ کھڑا ہے, دوسروں کا مجھے نہیں معلوم. اور ایک چیز مجھے یہ چیز سے زیادہ یقین ہے کہ یہ ممکن ہوگا, آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, کبھی نہ کبھی یہ چیز عمل میں آئے گی. وہ اس وجہ سے آئے گی کیونکہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بے انتہا وہی لوگ پسند کریں گے جو نبی سے محبت کرتے ہیں. اور ایک دن میں بند ہونے کا سسٹم جب پورا ہزاروں سالوں سے جو چلتے رہا ہے, ماحول ریت و رواج ایک جھٹکے میں بدلنا ممکن نہیں لگ رہا تھا, لیکن لاک ڈاؤن نے ہمیں تربیت, لاک ڈاؤن سے ہمیں سمجھ آیا کہ بھائی ممکن ہے, ہو سکتا. لاک ڈاؤن ایک ہمارے لیے بہت بڑی چیز بنا, بہت سارے چیز سکھا کے گیا. لاک ڈاؤن یہ بھی سکھایا کہ جاوید بھائی نکاح ایک دم 4 لوگوں میں بھی ہو سکتا, کچھ بھی نہیں کھائے نہیں پینے تو بھی ہو سکتا. جیسا 1400 سال پہلے ہو رہا تھا ویسا لاک ڈاؤن بتا کے گیا. اور ایک چیز لاک ڈاؤن کے ترنت بعد کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, آئی لو محمد کا ٹرینڈ. کالا بولتا ہے محمد, بوڑھا, نوجوان, غریب, امیر, لنگڑا, لولا, بھیرا, شیعہ, سنی, سبھی جو بھی مسلمان ہیں سب بول رہے تھے, طاقتور, کمزور, اسٹیٹس لگانا, جذبے سے بولا. تو اس میں یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہر کونے میں, ہر جگہ ہے, اور وہی کام ہم آپ کی تکلیف کیا ہے ہو سکتا. ڈاکٹر بتا دیا کون کون کر سکتے, پورا ہر گھر کر سکتا, ہر کالا گورا امیر غریب سب کر سکتا. یہ 2 چیزیں ہمارے سامنے آئی تو ہمیں پختہ یقین ہو گیا کہ ہم لوگ انشاءاللہ اس چیز کو کر سکتے. لیکن کب ہم 4 لوگ کریں گے, 6 لوگ کو دیکھیں گے تو یہ ہوگا. تو آج ہمیں سب سے پہلے ہماری عورتوں کو سمجھانا ہوگا, اور عورتیں محبت سے سمجھنے والی بالکل بھی نہیں ہے. بہت الگ رہتا ہوں, بہت الگ. میرے بھی ماں باپ ہیں, میری بھی بہن ہے, میری بھی بیوی ہے, میرے بھی ماں ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں پریکٹیکلی مرد آدمی کتنا بھی کچھ ہوا جا کے گرنا ہے. کیا بولتے ہو, نہیں سن رہے بھائی. ایک ہمارے ساتھی تھے سورت کے, جب آنے میں تھی باہر سے ممبئی پہ ٹھہرا رہا, 40 موقع تو کرتے تھے ان کی آواز ویسے. تو ہوا یہ
اب جہیز کی مہم میں لے کے گئے. اب حضرت ان کے بات نہیں کر رہے, لوگوں کو بول رہے نہیں کہ یہ مت کرو مت کرو, ہم بول رہے آپ کے الفاظ سنتے بولو. تو بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ خاص دوست ہم لوگ سے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے, حضرت پہ بیٹھے تھے, آپ کیوں نہیں بولے؟ سب الفاظ آپ کے ہونا ضروری تھا. جہیز کو بند کرو, شادیوں میں مہندی ہلدی باجا بند کرو, بولنا تھا. بولے تو کیا بولے بھائی 15-20 دن اور میری بیٹی کی شادی ہوئی اور میں یہ چیزیں دیا ہلدی مہندی سب لوگ جانتے میرے کو, میں کیا بولوں؟ تو تم روکے نا, میں روکا, میں ہماری عورت میں سن رہی تھی. تو عورتوں کا مسئلہ ایسا ہے, تو ہم کچھ نہیں, بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں, لیکن عورتوں ایک چیز کرتے ان کو ڈرانا کسی چیز سے, تو وہی ڈر کو ڈرانے کے لیے ہمیں قانون تیار کریں گے انشاءاللہ. جو ہونے والا ہے بتایا تھا کہ قاضی صاحب وہی نکاح پڑھائیں گے جس نکاح میں غیر شریعتی چیزیں ہو رہی ہیں. اگر قاضی صاحب پڑھائیں گے تو قاضی صاحب کو 5 سے 10 لاکھ روپے جرمانہ بھرنا پڑے گا, اور جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کا نکاح سرٹیفکیٹ ہی نہیں بنے گا. جب قاضی صاحب نکاح نہیں پڑھائیں گے تو کیا کریں گے لوگ؟ اب قاضی صاحب اٹھ کے بولیں گے نکاح نہیں پڑھاتا ہوں جس میں غیر شریعتی چیزیں ہو رہی ہیں. عورتیں مانتے کرتے چیزیں عورتیں نہیں کرتے. آپ باتوں سے نہیں فیصلوں سے ہمیں کام کرنا پڑے گا انشاءاللہ, اور وہ فیصلے جب بھی آئیں گے آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. کچھ ہی مہینوں میں ہم پھر واپس آئیں گے یہاں پہ ایک سسٹم کے ساتھ. تو جب تک آپ لوگوں کو اس چیز پہ کنٹینیوسلی کام کرنا ہے, کریں گے نہیں کریں گے؟ اور آخری بات میری یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ کام کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی ان کی محبت ہمارے لیے کیا ہے, ہم دکھا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. دیکھو, کوئی محلے کا یا ایریا کا یا گاؤں کا دیہات کا کوئی ایک سیٹ ہے یا پولیٹیشین ہے یا کوئی بڑا عہدیدار بندہ ہے, وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرا, ارے نہیں بھائی میرا بچہ ہے اسے کچھ بھی نہ کرو, تو اپن کتنا ان کے لیے کیا کرتے ہیں, بھائی میرے جو ایسا بول دیے, صاحب بول دیے, بس صاحب کی واہواہی کرنا ہے, صاحب یہ نہیں کھانا ہو تو میں نہیں کھاتا ہوں, صاحب نہیں جا رہا ہو تو ہوتا نہیں ہوتا ایسا. کوئی بڑا عہدیدار پولیٹیشین ہو, بڑا صدر ہو, کوئی بھی ہو, یہ بچہ میرا ہے اس کو نہیں بولنا, پر صاحب میرے اوپر ہاتھ رکھے, صاحب کے خلاف میں لے جاتا ہوں, 10,000 روپے دے دے تو بھائی میں صاحب کو جو بولے لے جاتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ صاحب کی بات سن رہے ہیں تو ہمارے صاحب کیا بولے وہ سنو. ایک وقت تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی جگہ تھے, اور 11 کھجور تھے. کتنے؟ 11 کھجور تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی وقت سے بھوکے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور لیے, وہ 11 کھجور کھا رہے مسلسل. ان کو خیال نہیں آیا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی بالکل پاس میں گئے. تو اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کھجور کھا لیا اللہ کے رسول, کتنے 10 کھجور کھا لیا, اب ایک کھجور بچا ہوا, کتنے 10 میں سے ایک ہی بچا ہوا. تو خیال آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ یہی ہے, کہ عائشہ تم یہی ہو, مجھے خیال نہیں تھا کہ تم یہاں ہو, یہ کھجور کھا لو. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا فرمایا, اللہ کے نبی آپ کھا لیجیے, آپ کا کھانا ہمارے لیے راحت ہے, آپ کا کھانا ہمارے لیے سکون ہے, آپ کا کھانا ہمارے لیے سب کچھ ہے, آپ کھائیے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ میں آپ کے لیے دعا دیتا ہوں کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے. یہ سن کے کتنا خوش ہو گیا عائشہ رضی اللہ عنہا. دعا کون مانگ رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے. دیکھو ہونے کے چانسز ہی نہیں, جس کے صدقے میں پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے وہ دعا مانگ رہے اللہ سے کہ اللہ عائشہ کی مغفرت فرما دو. تو عائشہ رضی اللہ عنہا خوشی کے مارے ہنس روتے روتے ایسا آ گیا, سر ان کا حضرت کے پیٹ تک آ گیا. تو اللہ کے نبی حیران ہو گئے کہ عائشہ کیا ہو گیا؟ تو کہ اللہ کے نبی تم نے کیا دعا مانگی, میری مغفرت کی, میں وہ تصور کر کے سوچ رہی ہوں میری مغفرت ہو رہی ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا, عائشہ تم ایک چیز بتاؤ, یہی دعا روزانہ میں 70 مرتبہ میری امت کے لیے کرتا ہوں. اتنے پیارے نبی ہمارے لیے ہماری مغفرت کی دعا یہاں پہ کرے, روز محشر ہماری سفارش کریں گے, ہمارا ہاتھ پکڑیں گے, ہمیں جامع کوثر پلائیں گے. ان کے لیے ہم چھوٹے سے رسم و رواجوں کو ختم نہیں کر سکتے. یہ آئینہ ہے. اب آئینے میں ہم کو کیا دیکھا دیکھ لو, اگر آئینہ میں کچھ غلط دکھ رہا ہے تو آئینہ نہیں, اپنے آپ کو بدلو. ایک چھوٹا سے ہاتھ رکھ دیا تو ہم اس میں سب کچھ کرتے, اتنے بڑے ہمارے نبی ہم سے ہاتھ رکھنے کا وعدہ کر رہے ہیں, بس ان کی ایک سنت پہ اس کو بے حرمتی مت کرو. کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ. سنتوں کو زندہ کرو اور نوجوانوں